یہ سب سوچ کر زرش کو واردان پر مزید غصہ آنے لگا تھا۔ ہاں وہی تو بیوقوف تھی جو اپنے آپ کو یوں اس کے سامنے پیش کرتی تھی، اس کے دل پتھر جیسے سار پھوڑتی تھی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ زرش نے بہت بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور خود سے عہد کیا کہ اسے اب واردان کی بے روحی یا کسی بھی عمل سے فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا پتھر دل محبوب کیا سوچے بیٹھا ہے۔ اپنے خیالات میں اس قدر وہ مصروف تھی کہ اسے دروازہ کھلنے اور لاک ہونے کی آواز ہی سنائی نہیں دی۔ کس کی اجازت سے گئی تھی تم گھر سے باہر؟ واردان کی گرددار آواز پر زرش چونک کر اسے دیکھنے لگی اور اس کی آنکھوں میں غصہ کا خوف کے عالم میں بیٹھ کر ان سے جا لگی۔ جواب دو، کیوں نکلی تھی تم گھر سے باہر؟ واردان کا لہجہ کافی سخت تھا اور اس لہجے کے زیر اثر زرش مزید ڈر گئی تھی۔ آپ نے ہی کہا تھا جانے کو۔ زرش نے گھبراتے ہوئے اشارہ کیا تو واردان طوفان کی تیزی سے اس کے پاس آیا اور اسے کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ زرش لڑکھڑا کر اسی کے سہارے کھڑی ہوگی۔ وہ دونوں اتنے قریب تھے کہ زرش اس کی سانسوں کی گرماہٹ اپنے چہرے پر محسوس کر تھکتی تھی۔ زرش حیرت سے اپنی آنکھیں بڑی کیے واردان کو دیکھنے لگی۔ پاگل لڑکی، کمرے سے نکلنے کو کہا تھا میں نے، گھر سے نہیں۔ سراپا امتحان بنی ہوئی تھی تم میرے لیے، دل کی دنیا ہلا گئی تھی تم۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیسے تمہیں دور کرتا، اسی لیے کہا وہ سب۔ واردان نے اسے مزید اپنے قریب کیا تو زرش کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ ایک نیا سا احساس اس کے دل میں اجاگر ہوا۔ خوف کی جگہ اب گھبراہٹ نے لے لی تھی۔ اب بتا رہا ہوں، اگر پھر کبھی ایسا کچھ کہا نہ کیا نا تو ٹانگیں کاٹ دوں گا تمہاری، تاکہ چھوڑ کر جانا تو دور کی بات، ہل بھی نہ پاؤ گی اپنی جگہ سے۔ زرش آنکھیں بڑی کی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے بہت کچھ سنانا چاہتی تھی، اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس حق سے وہ یہ بات کر رہا ہے۔ یہ رشتہ تو ایک مذاق تھا نا اس کے لیے، لیکن واردان نے اسے یہ سب پوچھنے کا موقع ہی کہاں دیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کو واردان کی گرفت میں تھے جنہیں وہ چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ واردان کی نظر اس کے ماتھے پر موجود کافی گہرے زخم پر پڑی جو ضرور بہت زور سے کسی چیز سے ٹکرانے کی وجہ سے آیا تھا اور اب کافی حد تک بڑھ چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ واردان کے اندر ابلتے غصے کے لابے کو مزید بھڑکا گیا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں نور، اسے میں جہنم سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا اور پھر تمہاری ہر تکلیف کا مداوع کرنا ہوگا اسے۔ اپنی آخری سانس تک اس کی زندگی ہی جہنم سے بہتر بنا دوں گا۔ زرش واردان کے غصے کا اندازہ اس کی آواز سے لگا سکتی تھی، لیکن پریشان تو وہ اس بات پر تھی کہ جیسا عربی نے کہا تھا ویسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ واردان اسے ڈانٹ کر گھٹیا نہیں کہہ رہا تھا، تو کیا عربی نے جھوٹ کہا تھا؟ اچانک ہی واردان نے اپنے دہکتے لب زرش کے ماتھے پر موجود چوٹ پر رکھے تو زرش اپنے خیالی کی دنیا سے باہر آئی اور گھبرا کر واردان کو دیکھنے لگی جو اب اسے ماتھے سے اپنے ہونٹ ہٹا کر اس کے گال پر موجود عربی کے دیے تھپڑ کے نشان پر رکھ چکا تھا۔ اس کے بعد جب واردان نے وہاں سے بھی اپنے لب ہٹا کر اس کے ہونٹ کے پاس بنے زخم پر رکھ دیے تو زرش نے کانپتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لی اور اپنے ہاتھوں کو واردان کے سینے پر رکھ اسے خود سے دور کرنے لگی، جبکہ واردان تو بے خود سا ہوا اس کے ہاتھ زخم پر اپنے پیار کا مرہم لگا رہا تھا، جیسے اس کی ہر تکلیف کو اپنے ہونٹوں سے چن رہا ہو۔ زرش کو تو لگ رہا تھا کہ اس کی سانسیں ہی تھم جائیں گی۔ وہ کہاں واردان کی اس قدر قربت کی عادی تھی، جب اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیسے واردان کو خود سے دور کرے تو گھبرا کر اپنے لب کاٹنے لگی، جبکہ اس کی اس حرکت پر واردان کی نظر ان سرخ لبوں پر ٹھہر سی گئی۔ تم نے سینے میں موجود پتھر کو دھڑکنا سکھا ہے نور، آئندہ مجھ سے دور مت جانا ورنہ یہ دھڑکتا دل رک جائے گا، واردان نے بوجھل سے لہجے میں کہا۔ زرش آنکھیں بند کی اس کی سانسوں کی گرمائش اپنے ہونٹوں کے بہت قریب محسوس کر رہی تھی اور اسی وجہ سے اس کی سانس اب مکمل طور پر سینے میں اٹک گئی تھی۔ اس کی بولتی آنکھوں عمانی ہیزی باتوں کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ابھی تو پیار سے سمجھا ہے جان واردان، اگلی بار تم نے دوری کا سوچا بھی نہ تو اس کی سزا کے لیے تم بھی تیار ہو جانا۔ واردان نے اس کی بند آنکھوں اور دہکتے ہوئے گالوں کو دیکھا، مسکرا کر کہا اور اسے چھوڑ کر دور ہو گیا۔ جو وہ جاننا چاہتا تھا اس کی قربت میں جان چکا تھا، یہ خدا کا کرنا ہی تھا کہ وہ جس طرح سے واردان کے پاس سے گئی تھی اسی طرح سے واپس بھی آئی تھی۔ اس دیو کی قید میں بھی خدا نے اس کی اور اس کی معصومیت کی حفاظت کی تھی، کیونکہ ایسا نہ ہوتا تو اب بھی اس کے چہرے پر شرم و حیا کی سرخی کے بجائے خوف و ہراس کی سفیدی ہوتی۔ واردان کا دل کر رہا تھا کہ وہ اب بھی اسی وقت خدا کے سامنے سجدہ شکر میں گر جائے۔
والدین کے دور ہوتے ہی زرش نے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے پہلے سے گلابی چہرے کو ہبکی سے سجا کر اسے دیکھا۔ آئندہ بالکل بھی میرے قریب مت آئیے گا، آپ مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ آپ کس محبت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سب تو صرف سمجھوتا اور مذاق تھا نا آپ کے لیے، تو پھر آپ میری تکلیف اور دوری سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ زرش نے روتے ہوئے اسے اشارہ کیا تو والدین سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی باتیں مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود شکوے دیکھ کر سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ اور اس محبت کا کیا جانا جس کے سوال تم نے مجھ سے کیے تھے؟ والدین کے لہجے میں بلا کا اطمینان تھا ختم ہو گئی۔ وہ محبت آپ کے لفظوں نے بہت زیادہ بے دردی سے مار ڈالا تھا میری محبت کو۔ زرش نے شکوہ نابی کی آنکھوں سے والدین کو دیکھا جو آپ بہت بے چینی سے اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو کو دیکھ رہا تھا۔ زرش کی بات اس کے دل کو بہت تکلیف دے گئی تھی، لیکن والدین نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ وہ زرش کے اسی سلوک کے قابل ہے۔ مرہم بھی میں ہی بنوں گا نورہان، تمہارے دل کے ہر زخم کو اپنی بے پناہ محبت سے بھروں گا۔ اتنا عشق کروں گا تم سے کہ میری محبتوں سے پناہ مانگو کہ تم۔ وعدہ ہے یہ اس دل کا نور جسے تم نے دھڑکنا سکھایا ہے۔ والدہ نے اچانک سے زرش کے قریب آ کر اس کے گال کے ساتھ اپنا گال لگایا تو زرش کانپتے جسم کے ساتھ جلدی سے اس سے دور ہوئی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کی پلکیں اور لب پھڑپھڑا رہے تھے۔ اس حالت میں وہ والدین کے دل میں ہلچل پیدا کر رہی تھی۔ ناراض ہوں میں آپ سے، بہت زیادہ ناراض، دور ہو جائیں آپ مجھ سے۔ اس سے دور ہوتے ہی زرش نے اشارہ کیا تو اس سے دور ہونے والی بات والدین کو بالکل پسند نہیں تھی، اس لیے اس نے زرش کو دیوار کے ساتھ لگا کر اپنی قید میں لے لیا۔ زرش ابھی بھی آنکھیں بڑی کیے اس کے بدلے ہوئے تیور دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود جنون سے بہت زیادہ گھبرا بھی رہی تھی۔ ناراض ہو، کوئی بات نہیں، تمہیں 1000 مرتبہ مناؤں گا، لیکن یہ دور جانے والی بات آئندہ غلطی سے بھی مت کرنا، سمجھی؟ اتنا کہہ کر والدہ نے اپنے دہکتے لب اس کے ماتھے پر رکھے تو زرش کانپ کر رہ گئی، لیکن اگلے ہی والدین اس سے دور ہو کر ایک دل فریب و مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ زرش کی پلکیں بھیگی تھی۔ اگر مجھ سے محبت نہیں کرتے تو کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ زرش نے روتے ہوئے سوال کیا۔ وہ بھلا کیسے والدین کی نفرت بڑے وہ سب الفاظ بلا دیتی؟ تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ والدین کے حیرت سے پوچھنے پر زرش نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ والدین نے گہرا سانس لے کر خود پر قابو کیا تھا۔ خود کو تھوڑا مضبوط تو کر لو جان والدین، پھر تمہیں اپنی محبت کا اندازہ اور دیدار سب کرواؤں گا، لیکن ابھی تم اس کے لیے بہت نازک ہو۔ والدین کے لہجے میں موجود بے خودی اور طرب محسوس کر کے زرش نے گھبراہٹ کے مارے اپنا ہاتھ بہت زوروں سے دھڑکتے دل پر رکھا۔ آرام کرو نور، پھر ہمیں کل ہی یہاں سے جانا ہے۔ اس کی بند نگاہوں کو دیکھتے ہوئے والدہ نے اتنا ہی کہا وہاں سے چلا گیا۔ زرش نے آنکھیں کھول کر خالی کمرہ دیکھا تو سکھ کا سانس لیا۔ آدھی رات کے وقت ہلکی پھلکی برف باری میں کالے کپڑوں میں ملبوس وہ وجود زیارت کے اس محسوس گھر کی طرف جا رہا تھا۔ خبر تو پکی تھی عربی کا ٹھکانہ یہی تھا۔ اس نے اس محل نما گھر کے قریب پہنچتے اپنا چہرہ بھی کالے رومال سے ڈھانپ لیا۔ وہ کافی مشکل سے اس اونچی دیوار کو پھلانگ کر اس گھر کی حدود میں داخل ہوا۔ گھر اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے وہاں پر کوئی بھی موجود نہ ہو۔ شاید اس کا انکشاف صحیح تھا، وہ لوگ جہاں سے جا چکے تھے، اگر ایسا تھا تو اس کا یہاں آنا بے مقصد تھا۔ یہیں مل جانا عربی، تمہاری موت آسان ہو جائے گی۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے بندوق نکال کر کہا۔ سبز آنکھوں میں وحشت لیے وہ وجود آگے بڑھنے لگا۔ ایک کھڑکی وہ کافی مہارت سے کھول کر وہ وجود اندر داخل ہوا اور ارد گرد دیکھا، اپنے مقصد کی چیزیں ڈھونڈنے لگا۔ مگر افسوس کی بات تو یہ تھی کہ پورا کا پورا گھر خالی تھا، وہاں اسے کچھ بھی ایسا نہیں ملا جو اس کے کام آ سکے۔ کون ہے تو؟ وہیں رک جا۔ ایک آدمی کے عوابہ کالے کپڑوں میں ملبوس شخص اپنی جگہ پر ساکت ہوا۔ کون ہے تو اور جہاں کیا کر رہا ہے؟ اس شخص نے کافی غصے سے پوچھا۔ تو ایک پل کو تو وہاں خاموشی تھی اور پھر فضا میں سرسراتی سی آواز آئی۔ سکندر کالے کپڑوں میں ملبوس اس وجود نے پلٹ کر اس آدمی کو دیکھا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، سکندر تو ابھی اس کے الفاظ مکمل طور پر ادا بھی نہیں ہوا تھا جب اچانک ہی سکندر نے اپنی بندوق اٹھا کر انتہائی تیزی اور درست نشانے کے ساتھ پہلے ایک گولی اس کے بندوق تھامے ہاتھ اور پھر دوسری گولی اس کی ٹانگ میں مار دی۔ اتنا تو سکندر بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ بے بس آدمی اس گھر میں بالکل اکیلا تھا۔ عربی کہاں ہے؟ سکندر نے انتہائی غصے کے عالم میں فرش پر پڑے اس آدمی کو گریبان سے پکڑ کر پوچھا۔ نہیں جانتا۔ سکندر نے اسے مزید بولنے کا موقع دیے بغیر ہی گولی دوسری ٹانگ میں بھی ماری، جس سے وہ شخص کڑا اٹھا۔ عربی کہاں ہے؟ اس مرتبہ سکندر کے لہجے میں بے پناہ غصہ تھا، مگر افسوس کی بات تو یہ تھی کہ اتنی
اسی تکلیف سے ہی وہ شخص بے سود ہو چکا تھا۔ سکندر نے اس کے گردن پر ہاتھ رکھ کر معائنہ کیا، وہ شخص مر چکا تھا۔ ناکارہ سکندر نے غصے سے اسے زمین پر پھینکا اور باہر کی طرف چال دیا۔ دیوار کو پھر سے کافی مشکل سے پھلانگا وہ باہر آئے اور وہاں سے جانے لگا۔ سکندر الفاظ رانی ایک جانی پہچانی آواز سکندر کے سماعتوں سے ٹکرائی تو سکندر کے چلتے قدم رکے۔ اس کا دل ایک پل کو دہلا تھا۔ کب تک چوبہ کے تمہیں کیا لگا تھا کہ میں سچ کبھی نہیں جان پاؤں گا؟ سکندر اب کی بار مورا سبز آنکھیں بالکل ہی اپنے جیسے سبز آنکھوں سے ٹکرائی تھی، لیکن اچانک ہی سکندر نے اپنی بندوق اٹھائی اور سامنے موجود شخص کے سر کا نشانہ بنا کر گولی چلا دی، جو بالکل اس کے کان کے پاس سے گزر کے پیچھے موجود دیوار کو لگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ شخص اسے سنبھلتا، سکندر نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ سکندر کا نشانہ کبھی بھی نہیں چونکا تھا، مگر اس آدمی کو مارنا اس کا مقصد نہیں تھا، کیونکہ سکندر اچھے لوگوں کا دشمن نہیں۔ صبح زرش کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ والدین کی باتوں کو یاد کر کے وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی، لیکن اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی باتوں میں نہیں آئے گی، پھر سے اپنی محبت اور جذبات کا مذاق نہیں بننے دے گی۔ زرش یہ تو نہیں چاہتی تھی کہ اب والدین یہ سب کیوں کر رہا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ اب وہ اتنی آسانی سے اسے معاف نہیں کرے گی۔ تم اٹھ گئی؟ اچھا ہے، چلو اب ہمیں جلدی نکلنا ہے۔ اشال نے اس کے سامنے آ کر اسے جا کر گرم شوز، دستانے اور ایک عبایا پہننے کو دیا۔ فجر کا وقت ہو رہا تھا، والدین کو لگ رہا تھا کہ یہ وقت یہاں سے جانے کے لیے بہتر رہے گا۔ زرش نے اسباب میں سر ہلایا اور جلدی سے وہ سب پکڑ کر پہننے لگی۔ وہ بہت زیادہ ڈر بھی رہی تھی، کیونکہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ جہاں سے کیسے نکلیں گے۔ چلو آؤ، جلدی سے، دیر ہو رہی ہے۔ ساتھ نے دروازے میں آ کر کہا تو اشال نے زرش کا ہاتھ تھاما، اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ زرش نے ساتھ کو دیکھا، جو اپنے ہمیشہ والے حلیے میں ہی تھا، لیکن والدین کالی شلوار قمیض پر بلوچی ٹوپی پہنے، سکن کلر کی مردانہ چادر اوڑھے بہت زیادہ مختلف اور انتہائی زیادہ خوبرو لگ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو زرش بھی اس کی وجاہت میں اس قدر کھو کر رہ گئی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اشال وہاں سے چلی گئی تھی اور اس کی جگہ والدین اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا تھا۔ صرف تمہارا ہی ہوں نور جان، نور ہاں، ساری زندگی دیکھتے رہنا، اب بھی ذرا دیر ہو رہی ہے۔ والدین نے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی تو زرش اپنی حرکت کو پرکھتے ہوئے دہتے رخساروں کے ساتھ اس سے دور ہوئی اور پھر اس کو مسکراتے دیکھا اپنا منہ پھلا کر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اشال کے پاس چلی گئی۔ میری معصوم محبت، والدین نے انتہائی محبت سے کہا، پھر ان کے پیچھے چل دیا۔ برفباری کی وجہ سے کافی دیر کے بعد انہیں ایک بس ملی، وہ لوگ اس میں سوار ہو گئے۔ زرش والدین کے عقب میں بیٹھی تھی، سعد اور اشال ان دونوں سے کافی فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سارا راستہ زرش ان سب کے سلامتی کے لیے دعا مانگتی رہی تھی اور اب اس مصیبت سے نکلنا چاہتی تھی۔ اچانک گاڑی رکی تو زرش خوف سے کانپتے ہوئے والدین کے قریب ہوئے، اپنا کپکپاتا ہاتھ والدین کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ڈرو مت، انہیں شک ہو جائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ والدین نے اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے کر اس کا خوف کم کرنا چاہا، لیکن زرش اسے کیسے بتاتی کہ وہ اس کے لیے تو خوف زدہ ہے۔ اگر اس کی وجہ سے اس کے مسیحا کو کچھ ہو گیا تو زرش بھی مر جائے گی۔ کچھ دیر بعد کچھ لوگ بندوق ہاتھوں میں تھام کر بس میں چڑھے اور پوری بس کا جائزہ لینے لگے۔ زرش آنکھیں بند کیے آیت کا ورد کر رہی تھی کہ تم باہر آؤ۔ اس آدمی نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا، لیکن زرش یہ الفاظ سن کر بری طرح سے کانپنے لگی تھی اور اس کی یہ حرکت اس آدمی کی آنکھوں سے چھپی نہیں رہی تھی۔ تم دونوں بھی آؤ باہر، اس نے والدین اور زرش کی طرف اشارہ کیا۔ والدین نے ایک گہرا سانس لیا اور زرش کا ہاتھ تھام کر اٹھنے لگا۔ اشال یہ منظر دیکھ کر مٹھیاں بیچے وہاں سے اٹھنے لگی تو سعد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، سعد کے منع کرنے پر اشال نے اسے گھور کر دیکھا، لیکن خاموش رہی۔ سعد کی گرفت اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط ہو گئی۔ بزدل، اشال نے اسے ایک نئے لقب سے نوازا۔ تبھی والدین زرش کا ہاتھ تھام کر بس سے باہر نکل گیا۔ کون ہے یہ؟ بس میں سے باہر آتے ہی ایک آدمی نے سختی سے پوچھا تو زرش ڈر کر والدین کے پیچھے چھپی۔ بیوی ہے ہمارا، والدین نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ نقاب ہٹاؤ اس کا۔ والدین کے ماتھے پر بال بڑھے۔ اس سے پہلے ہم تیری آنکھیں نکال دے گا۔ والدین کا لہجہ مکمل طور پر بلوچی تھا۔ اس آدمی نے ایک بندوق والدین کی کان پٹی پر رکھی۔ جو کہا ہے کرو، ورنہ یہ کام میں تجھے مار کے بھی کر سکتا ہوں۔
لیکن پھر بھی وادان کی آنکھوں میں ذرا برابر بھی ہوپ نہیں تھا۔ زرش وادان سے اس طرح سے چپک رہی تھی جیسے اس کے اندر ہی چھپ جائے گی۔ وادان نے ابھی اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا، پھر اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، لیکن چہرہ صرف تو دیکھے گا، باقی سب نہیں۔ وادان نے نظروں سے ہی باقی 4 بندوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس آدمی نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلایا اور باقی لوگوں کو پلٹنے کا کہا۔ ان کے پلٹتے ہی وہ زرش کے قریب آیا اور جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ زرش کے نقاب کی طرف بڑھایا، وادان نے اس کی گردن کے گرد ہاتھ ڈال کر اس کی گردن کو ایک جھٹکے سے توڑ کر اس سے چھوڑا اور زرش کا ہاتھ تھام کر سڑک کے ساتھ موجود جنگل میں بھاگ گیا۔ وہ لوگ اپنے ساتھی کے زمین بوس ہونے کی آواز پر پلٹے اور جلدی جلدی سے وادان اور زرش کے پیچھے بھاگنے لگی، جبکہ بادشاہ ان لوگوں کے جاتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ زرش وادان کی رفتار سے بھاگنے کی مکمل کوشش کر رہی تھی، لیکن اس برف میں ایسا کرنا ناممکن تھا۔ اس کا پاؤں برف میں دھنس جاتا تو اسے واپس کھینچنا بہت زیادہ مشکل ہوتا، لیکن وہ ان لوگوں کے پیچھے آنے کی آواز بھی سن سکتی تھی۔ بہت اچانک وادان نے ایک درخت کے پیچھے زرش کو چھپایا، خود بھی اس کے ساتھ اس درخت کی اوٹ میں ہو لیا۔ یہ کہاں غائب ہو گئے؟ ان لوگوں نے قدموں کے نشان دیکھنا چاہے تھے جو کہ تیزی سے گرنے والی برف نے چھپا دیے تھے۔ یہی ہوں گے، یہاں سے دور نہیں جا سکیں گے۔ نہیں، ڈھونڈو اور باقیوں کو بھی خبر کرو کہ لڑکی یہیں پر ہے۔ سردار نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوگا، وہ یہاں سے نہیں نکل پائیں گے۔ اس آدمی نے ہاں میں سر ہلایا، پھر وہ لوگ چاروں طرف پھیل گئے۔ وادان نے ان بار سے نظریں ہٹا کر زرش کو دیکھا جس بار سے اس کا نقاب ہٹ کر کہیں گر گیا تھا، اور اب وہ اپنے کھلے بالوں کے ساتھ وادان کے سینے میں منہ چھپائے کھڑی تھی۔ وہ لوگ چلے گئے تھے۔ وادان نے آہستہ سے کہا تو زرش نے آنسو سے بڑی کان سی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شاید وہ اس دنیا میں واحد ایسی آنکھیں تھی جن کی خوبصورتی میں آنسو بے پناہ اضافہ کر دیتے تھے، لیکن پھر بھی وادان کے وہ آنسو بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ وادان کو چھوٹی چھوٹی بات رونے والی لڑکیوں سے سرجی تھی، لیکن زرش کی آنکھ سے نکلا ایک ایک آنسو اس کے لیے باعث اذیت ہوتا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، تمہیں صحیح سلامت واپس پہنچو گی اپنے گھر، یہ وعدہ ہے میرا۔ وادان نے بہت نرمی سے اس کے بہتے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں پر چن لیے۔ چلو۔ وادان نے اس کا ہاتھ تھاما اور گھنے جنگل کی طرف چل دیا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ سیدھے راستے سے ان کا یہاں سے نکلنا ناممکن تھا، اس لیے یہ کام مشکل طریقے سے کرنا ہوگا۔ سعد اور اشال کوئٹہ پہنچ چکے تھے۔ اب کوئٹہ پہنچتے ہی سعد شایان کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر چکا تھا۔ فکر مت کرو سعد، فلائٹ سے کل ہی وہاں پہنچ جاؤں گا، اور تو وادان کی ٹینشن مت لے۔ اپنے ایک مشن میں گلیشیئر میں رکنا پڑا تھا اسے، اور 1 مہینے کے بعد بھی زندہ واپس آ گیا تھا۔ وہ کیسی بھی سچویشن سے گزر سکتا ہے وہ۔ سعد نے گہرا سانس لیا۔ یار بات وادان کی زرش کی ہے، اس سے سب کی عادی نہیں ہے وہ۔ سعد نے پریشان سے کہا تو ایک پل کو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو یار، چل میں کل ہی آ رہا ہوں وہاں۔ شایان نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ سعد نے ایک نظر ریسٹورینٹ کے ٹیبل پر بیٹھی اشال کو دیکھا، اس کے پاس آ کر بیٹھ کر تم نے کھانا نہیں کھایا؟ سعد نے اس کے سامنے موجود کھانے کی طرف اشارہ کیا جو ابھی تک بالکل ویسا ہی بڑا تھا۔ آپ نے بہت غلط کیا جان جی، صرف 4 یا 5 آدمی تھے، وہ آپ دونوں مل کر آرام سے ڈیل کر سکتے تھے انہیں، اشال نے انتہائی غصے سے کہا۔ اشال وہ صرف شروعات ہی، تم نے خود نہیں دیکھا تھا آگے کتنی ہی جگہ مزید لوگ اور پولیس والے ناکہ بندی کر کے کھڑے تھے، ہر جگہ سے یوں نہیں گزر سکتے تھے ہم۔ سعد نے بے بسی سے کہا۔ تو پھر ہمیں بھی اس وقت یہاں نہیں ان دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اشال نے اسے چشمے کے پیچھے سے گرتا۔ سعد نے گہرا سانس لیا۔ ہمیں ان کی مدد کرنی ہے اشال، اور وہ ہم یہاں رہ کر بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تم وادان کو اتنا ہلکے میں مت لو، وہ ہینڈل کر لے گا سب۔ سعد نے اس کا غصہ کم کرنے کے لیے کافی نرمی سے کہا تو اشال نے بھی ایک گہرا سانس لیا اور پھر خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ سے اتنی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تھوڑی دیر بعد اشال نے کہا۔ سعد نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے پتا کہ تم زرش کو لے کر پریشان ہو، سعد نے کافی نرمی سے کہا۔ میں بس نہیں چاہتی کہ کسی کو بھی کچھ ہو، بہت دیر کے بعد کسی سے پھر سے مایوس ہو گئی ہوں، اور نہیں چاہتی کہ انہیں بھی کھو دوں۔ اشال کی آواز میں نمی محسوس کر کے سعد نے پریشانی سے اشال کو دیکھا جو دوسری طرف چہرہ کی اپنے آنسو چھپانے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ سعد نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ کچھ نہیں ہوگا اشال، تم فکر مت کرو، بس 2 دن کا وقت دو، نے بالکل صحیح سلامت یہاں لے کر آؤں گا، وعدہ رہا۔
اشال کافی دیر سعد کی بری آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پھر سعد کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، میری تو ہے لیکن آپ کی تہذیب ڈسٹرب ہو جائے گی۔ سعد نے اسے پھر سے مذاق کرتے دیکھا تو ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ہٹایا اور خود بھی کھانا کھانے لگا۔ زرش کب سے وادان کے ساتھ چلتی جا رہی تھی، اب وہ بری طرح سے تھک چکی تھی، لیکن پھر بھی وادان ایک بار بھی مڑے بغیر یا اس کی بات سننے بغیر چلتا رہا۔ اس سفر اس قدر ٹھٹر تھی سردی میں زرش کا جسم سن ہو گیا تھا۔ جب زرش کو لگا کہ اس کے پاؤں اور ٹانگیں اب مزید اس کا ساتھ نہیں دیں گی تو ہمیں اپنا ہمیشہ والا رونے کا شکر منانے لگی۔ اس کے رونے کی آواز پر وادان کے چلتے قدم رکے۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ وادان نے رکا کافی نرمی سے پوچھا تو زرش نے انکار میں سر ہلا دیا۔ چلو بھی۔ وادان کے کہنے پر زرش چال تو پڑی لیکن وہ پھر سے رونے لگی، مگر اس بار وادان اس کے رونے کی وجہ سمجھ گیا تھا۔ زیادہ تھکی ہو تو اٹھا کر لے جاؤں؟ وادان نے مسکرا کر کہا تو زرش نے اپنے آنسو روکا، پہلے آنکھیں بڑی کر کے وادان کو حیرت سے دیکھا، پھر ناراضگی سے اپنا منہ پھلا لیا۔ ایسا کر کے وہ بہت زیادہ کیوٹ لگنے لگی تھی۔ وادان نے اس بار سے اپنی نظریں پھیر لی۔ چلو۔ وادان نے اسے پھر سے کھینچنے کی کوشش کی لیکن اس مرتبہ زرش نے بھرپور مزاحمت کی اور اپنا ہاتھ چھڑوا کر اشارہ کرنے لگی، میں تھک گئی ہوں۔ وادان نے اس بات میں سر ہلایا، پھر ایک جگہ دے کر وہاں اسے لے گیا۔ وادان نے ارد گرد دیکھا، وہ لوگ اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ مشکل کی بات تو یہ تھی کہ انہیں ایک رات وادی کے اس جنگل میں گزارنی تھی جو اس ٹھٹرتی سردی میں لگ بھگ ناممکن ہی تھا، لیکن ایسی جگہوں پر پہاڑوں کے دامن میں ایسی بہت سی جگہیں مل جاتی ہیں جہاں پر برف نہیں پہنچ پاتی، اور وادان کو ایسی ہی جگہ کی تلاش تھی۔ تمہیں بھوک لگی ہے؟ وادان کے سوال پر زرش کی آنکھیں پھر سے نم ہو چکی تھی۔ وادان نے گہرا سانس لیا تو پھر اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وادان نے اپنے بیگ میں سے ایک باند نکال کر زرش کے ہاتھ میں پکڑایا اور خود ارد گرد جگہ تلاش کرنے لگا۔ تبھی اس کی نظر ایک بڑے سے پہاڑ پر پڑی جس کے نیچے ایک چھوٹا سا غار موجود تھا، وہ وہاں برف بھی موجود نہیں تھی۔ چلو نور، ہمیں وہاں چلنا ہے۔ وادان نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو زرش نے انکار میں سر ہلایا، وہ اب ایک بھی قدم نہیں چلنا چاہتی تھی۔ چل کر جاؤ گی یا اٹھا کر لے جاؤں؟ وادان کے سوال پر زرش نے اپنی آنکھیں بڑی کی اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ وادان کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ چلو پھر۔ وادان اسے وہاں پر لے آیا اور اپنے بیگ سے ایک چادر نکال کر اس کا لحاف بنا لیا۔ آج رات انہیں اسی ہی جگہ پر رہنا تھا۔ وادان کو اپنی تو فکر نہیں تھی لیکن زرش کے لیے یہ سب سروائیو کرنا ناممکن تھا۔ اس سب پر وادان آگ بھی نہیں جلا سکتا تھا کیونکہ اس وجہ سے وہ بہت سے لوگوں کی نظر میں آ سکتے تھے۔ زرش سہم کا اس پہاڑ کی اور میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وادان اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تو زرش نے اسے دیکھا۔ ہم یہاں سے کب باہر نکلیں گے؟ زرش نے پوچھا تو وادان نے گہرا سانس لیا۔ ابھی تو میں خود بھی نہیں جانتا اس بارے میں کچھ بھی نور، میں جانتا ہوں کہ یہ سفر تمہارے لیے مشکل ہے لیکن یہی ایک راستہ ہے اب ہمارے پاس۔ وادان نے اسے درست بات بتانا صحیح سمجھا۔ کیا آپ سے کچھ پوچھ لوں؟ وادان کا دھیان زرش سے زیادہ ارد گرد پر تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کچھ بھی الٹا ہو ان کے ساتھ۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ زرش کے سوال پر وادان کے ماتھے پر بال بڑھ کیونکہ مجھے منفی درجہ حرارت میں اس طرح باہر سونے کا بہت شوق ہے، بچپن کا سپنا تھا یہ میرا۔ وادان نے مذاق کیا لیکن وہ مذاق بھی اس معصوم کے دل پر لگا تھا۔ آپ کو جہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اب میری وجہ سے آپ بھی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ کافی دیر کے بعد زرش نے اشارہ کیا تو وادان کا دل چاہا کہ اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ آہت وہ خود کو سمجھ کیا رہی تھی، اس کے دل کی دنیا ہلا کر کس طرح سے وہ ایسی باتیں کر سکتی تھی۔ اب اگر تم نے یہ بکواس بند نہیں کی تو تمہارے دونوں ہاتھ باندھ دوں گا، سمجھی؟ وادان کی سختی پر زرش منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بالکل بھی نہیں بدلے، ایک دم ویسے ہی ہیں، زرش نے روتے ہوئے سوچا، لیکن جبکہ وادان نے اس کے رونے کی آواز پر بے چینی سے زرش کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ بہت ظلم کرتی ہو تم ان خوبصورت آنکھوں پر میری جان، اور یہ اب مجھے گوارا نہیں ہے کیونکہ تمہارے ساتھ ساتھ یہ آنکھیں بھی میری ہیں، آئندہ کبھی بھی انہیں ایسے نم نہ دیکھوں۔ وادان نے کافی جذبات سے کہہ کر اس کے آنسو کو کافی نرمی سے صاف کیا اور پھر پانی کی بوتل نکال کر زرش کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ زرش نے پانی پی اور پھر اپنی ٹانگیں سینے سے لگا کر بیٹھ گئی۔ زرش بہت دیر تک سامنے موجود نظارے کو دیکھتی رہی۔ اگر وہ لوگ اس وقت مشکل میں نہیں ہوتے تو زرش اس برف سے کھیلتی، اسے اپنے ارد گرد گراتی، وادان کے اوپر گراتی۔ یہ سوتے ہی ایک شرمیلی سی مسکان نے زرش کے لبوں کو چھوا۔
نہیں نہیں، میں تو ناراض ہوں، ان سے پھر بلا کیوں نہیں اپنے ساتھ کھلاتی؟ زرش نے کافی معصومی سے سوچا، پھر سے اپنے سامنے موجود چمکتی سفید درختوں کو، پہاڑوں کو اپنی اونٹ میں چھپاتے برف بادل سے بڑے آسمان کو دیکھ کے حسین شاہکاروں کو دیکھتی تھی۔ کیا کچھ اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے؟ زرش نے مسکرا کر سوچا، جب اتنی دیر سے اسے یوں کھوئے ہوئے دیکھتا۔ وادان بھی تو یہی سوچ رہا تھا، جہاں زرش کے لیے وہ سب دل مو لینے والے نظارے تھے، وادان کے لیے وہ خود دل کی گہرائیوں میں اترنے والا نظارہ بنی ہوئی تھی۔ کافی دیر تک وہ دونوں وہیں بیٹھے رہتے۔ رات گہری ہونے لگی تو وادان نے ساتھ موجود دیوار سے اپنی کمر ٹکائی، زرش کو کھینچ کر اپنے سینے پر گرا لیا۔ زرش گھبرا کر اسے دور ہونے لگی۔ دیکھو نور، ایڈجسٹ کرو، اگر چاہتی ہو نا کہ ہم دونوں کی کلفی نہ جم جائے تو چپ چاپ یہاں آؤ۔ وادان نے کھینچ کر اس اپنے سینے میں بھیجا۔ زرش نے مزاحمت کرنا چاہی تو وادان نے بہت زیادہ سختی سے اس کی کمر کو پکڑا۔ ابھی تو صرف اپنے سے لپٹا ہے، سکون سے لیٹی رہو ورنہ ہر حد پار کر جاؤں گا۔ وادان کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ ہٹنا تو دور کی بات ہے، زرش تو سانس بھی بہت آہستہ سے لے رہی تھی۔ اف میری معصوم سی جان، وادان کے لبوں کو ایک دل فریب مسکراہٹ نے چھوا اور اس نے مسکراتے ہوئے اپنی جیکٹ اور چادر میں زرش کو چھپا کر اپنی آنکھیں مون لی، جبکہ زرش تو اس کے وجود سے ملنے والی گرمائش کی وجہ سے بہت جلدی سو گئی تھی۔ مگر وادان نہیں سو پایا تھا۔ کافی دیر تک وہ اس تھوڑی سی روشنی میں زرش کے معصوم چہرے کو دیکھ کر ڈھیروں سکون اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ ایسا مت کرو نور، تمہیں اپنے دل تک رسائی دی تھی میں نے، اور تم روح تک میں بستی جا رہی ہو۔ دن سے بے محبت کی ان کی محبت نے مجھے تڑپایا ہی تھا، تم سے تو عشق کر چکا ہوں نور، تم نہ جانے میرا کیا حشر کرو گی۔ وادان نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی، پھر آنکھیں موند کا خود بھی سو گیا۔ وادان کی آنکھیں کھلی تو صبح کی ہلکی سی روشنی افق پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن دھند کی وجہ سے وقت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وادان نے نظر جھکا کر اپنے سینے پر موجود اس موم کی گڑیا کو دیکھا جو ابھی تک اس کی جیکٹ میں چہرہ گسائے سکون سے سو رہی تھی۔ وادان کو معصوم چہرہ اس دنیا کا سب سے حسین نظارہ لگ رہا تھا نور۔ وادان نے اس کے بالوں میں ہلکے سے ہاتھ پھیرا تو ایک چھوٹی بلی کے ساتھ زرش کسمسا کر اس کے مزید قریب ہوئی۔ وہ وادان کے صبر کا صحیح معنیوں میں امتحان لے لی تھی۔ اس کے سینے میں اٹھتے جذبات خود سری پر اترے ہوئے تھے۔ نور اٹھو۔ وادان نے اس مرتبہ سختی سے کہا تو زرش نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی اور اپنے انتہائی قریب وادان کو دیکھ کر جلدی سے اسے دور ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ وادان اس سے کچھ کہتا، کچھ لوگوں کے قدموں کی ہلکی ہلکی چاپ وادان کو سنائی دی۔ وادان نے زرش کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے اسے مزید اس پہاڑ کی اوٹ میں چھپایا اور خود اس کی ڈال باندھ کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ ان لوگوں کے بولنے کی سرگوشیاں بھی سن سکتا تھا، لیکن دھند اور پہاڑ کی اوٹ میں موجود اندھیرے کے باعث وہ لوگ ان دونوں کو دیکھ نہیں پائے تھے۔ زرش ہمیشہ کی طرح آنکھیں بند کیے ورد کر رہی تھی اور وادان کی نظر بار بار ان گلابی لبوں پر ٹھہری تھی۔ وادان ان کے قدموں کے چاپ کی باتیں سن سکتا تھا، لیکن جانتا تھا کہ وہ یہاں پر انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ دونوں یہاں ہیں، چلو ہمیں کہیں اور دیکھنا ہوگا۔ وادان کو ایک آدمی کی آواز سنائی دی، اس کے بعد وہ لوگ پھر سے وہاں سے چلے گئے۔ وادان جانتا تھا کہ وہ لوگ جا چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ زرش سے دور نہیں ہوا تھا۔ تم غلط کر رہی ہو نور، بہت غلط کر رہی ہو۔ وادان کے بعد زرش نے اپنی کان سی آنکھوں میں سوال لے کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں ابھی بھی اس قدر ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے کہ ایک دوسرے کی سانسوں کی تپش بھی محسوس کر سکتے تھے۔ میرے اندر جینے کی چاہ پیدا کر رہی ہو، پھر سے کچھ چاہنے کے خواہش کو ابار رہی ہو، میرے قفل لگے دل پر دستک دے رہی ہو تم، اور اب میں اپنے دل سے ہونے والی اس جنگ سے تھک چکا ہوں۔ وادان اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے نازک لبوں پر جھکا، اس کے سلگتے دل کو قرار بخشنے لگا زرش اس کی باتوں میں پوری طرح سے ڈوبی ہوئی تھی، اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی تو وادان نے اس کے کمر کو تھام کر خود کے مزید قریب کر لیا۔ اس کی پکڑ اس قدر مضبوط کہ زرش کو مزاحمت کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ زرش کو لگ رہا تھا کہ اس کی سانسیں ہی تھم جائیں گی، اس لیے تو وادان کی جیکٹ کو زور سے جگڑ کر مزاحمت کرنے لگی، جبکہ وادان تو کسی بھی شے کی پرواہ کیے بغیر خود میں سکون اتار رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد زرش کی بند ہوتی سانسوں کی پرواہ کر کے وادان اس سے دور ہوا تو زرش آنکھیں بند کر کے گہرے گہرے سانس لینے لگی، جبکہ رخساروں کی سرخی اسے ایک انوکھا روپ بخش گئی۔ اپنے بے لگام جذبوں کو قابو میں کر کے وادان اس سے دور ہوا۔ چلو اب ہمیں چلنا ہے یہاں سے، وادان نے اپنا سانس سمیٹا اور وہ دونوں پھر سے آگے بڑھنے لگے۔
عربی کافی زیادہ غصے میں تھا۔ ایک پوری رات گزر چکی تھی، اس کے آدمی ابھی تک زرش کو نہیں ڈھونڈ پائے تھے۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ عربی کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار اس نے اپنے جنون کے اتنے قریب آ کر اسے پھر سے کھو دیا تھا۔ پتہ چلا کہاں ہے وہ؟ فیض کے وہاں آتے ہی عربی غصے سے دارا، بس وہ کوشش کر رہے ہیں ہمارے آدمی، پولیس بھی اپنی مکمل کوشش کر رہی، ابھی تک وہ دونوں اس وادی میں ہی ہیں، وہاں سے نکل نہیں پائیں گے۔ فیض نے گھبراتے ہوئے کہا، دونوں؟ عربی نے ایک ابرو اچکا کر سوال کیا، جی بات کوئی وادان خان ہے، اس لڑکی کے ساتھ شوہر ہے اس کا شاید، درام۔ عربی نے بہت زور سے اپنے سامنے موجود شیشے کی ٹیبل کو ٹانگ مار کر پھینک دیا۔ فیض جیسا مضبوط مرد بھی کام کا رہ گیا تھا۔ فیض، میری زرش مجھے واپس چاہیے کسی بھی حال میں، ورنہ تم سب کے ٹکڑے کر دوں گا۔ اس شیشے کی طرح عربی نے دانت پیستے ہوئے فرش کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی بوڑھی آنکھوں میں بلا کی وحشت طاری تھی۔ اور مجھے اس وادان خان کے بارے میں سب جانا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات۔ اس خان کو میں نے ہلکے میں لے کر غلطی کی، کوئی عام انسان نہیں ہے وہ، پتہ لگا اس کا۔ فیض عربی کی بابا فیض نے کامتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، جی باز۔ فیض اتنا کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا، لیکن عربی ابھی تک وہیں بیٹھا وادان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا وادان خان، میری زرش کو مجھ سے چھین کر اسے چوکا، تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، بہت بڑی سزا۔ عربی نے غصے سے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑا گلاس زمین پر پھینک کر توڑ دیا۔ شایان صبح صبح ہی ساتھ کے بتائے ہوئے ہوٹل پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے ساتھ علی اور 2 اور سپاہی موجود تھے۔ سالوں سے تمام بات بتائی، جسے شایان نے کافی سنجیدگی سے سنا تھا۔ شایان اب ساتھ کافی پریشان تھا۔ تم فکر مت کرو سعد، اگر وادان نے کہا ہے کہ وہ وہاں پہنچے گا تو ایسا ہی ہوگا۔ وادان پر تو مجھے خود سے بھی زیادہ یقین ہے، اور رہی زرش کی بات، وادان سے زیادہ محفوظ وہ کسی کے پاس نہیں۔ شایان نے کافی یقین سے کہا، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سعد نے سوال کیا۔ فی الحال تو اس لڑکی کو یہاں سے نکالو جو دروازے کے پیچھے چھپ کر ہماری باتیں سن رہی ہے، شایان نے غصے سے کہا۔ شایان کا سنجیدہ ڈراوا والا روپ کبھی کبھار ہی سامنے آتا تھا۔ میں کیوں جاؤں بھلا یہاں سے؟ اشال خود ہی دروازے کے پیچھے سے نکل کر باہر آئی اور اپنے کمر پر ہاتھ رکھ کر شایان کو گھورنے لگی، کیونکہ تمہاری یہاں ضرورت نہیں، اور الٹا تم ہمارے لیے مشکل میں اضافہ ہی کرو گی۔ اشال منہ کھولے شایان کو دیکھ رہی تھی۔ کیپٹن علی، آپ خود اس لڑکی کو ساتھ لے کر جائیں، اسے محسوس جگہ پر پہنچا دے۔ اشال کو بولنے کا موقع دیے بغیر ہی شایان نے علی سے کہا، تو وہ 10 سال کے ساتھ اشال کے قریب ہوا، میں یہاں سے نہیں جا رہی۔ اشال نے کافی غصے سے شایان کے سامنے آ کر کہا، تو اشال نے بہت خطرناک سنہری آنکھوں سے اسے گرا نہ چاہنے، نہ جانے ان آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ ایک پل کے لیے اشال جیسی بہادر لڑکی بھی کام کر رہے گی۔ تم سے پوچھا نہیں، تمہیں بتایا ہے، شرافت سے بات مانو ورنہ تمہیں بے ہوش کر کے بھی وہاں پہنچایا جا سکتا ہے۔ شایان اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا تو اشال منہ بسوڑ کر ساتھ کو دیکھنے لگی۔ ایجنٹ جی، وہ صحیح کہہ رہا ہے اشال، بات مانو، سعد نے بھی سختی سے کہا، تو اشال اپنا پیر پٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ بیسٹ آف لک کیپٹن، سعد نے مسکرا کر علی سے کہا، جو ابھی بھی سکتے کے عالم میں اس دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے اشال گئی تھی۔ صبح سے شام ہونے کو تھی، سارا دن چل جا کر زرش کا برا حال ہو چکا تھا۔ اب تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ دونوں گم ہو گئے، اسی برف میں اب ان کی قبر بنے گی۔ ان کے پاس کھانا پینا پانی تو تھا، لیکن وہ پانی بھی اس قدر ٹھنڈا ہو چکا تھا کہ اس کا ایک گھونٹ لینا بھی مشکل تھا۔ اچانک چلتے چلتے زرش کا پاؤں ایک گہری جگہ پر جا کر بہت سختی سے مڑا۔ ایک سسکی کے ساتھ زرش زمین پر بیٹھی تھی۔ وادان پریشانی سے زرش کے پاس آیا، نور کیا ہوا؟ وادان کی نظر اس کے پیر پر پڑی، جو گرم جوتوں میں ہی کافی بری طرح سے مڑا ہوا لگ رہا تھا۔ وادان نے گہرا سانس لیا، پھر پہلے ہی وہ لوگ ان کے پیچھے پڑے تھے، اور اب اس حساب میں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ وادان نے آگے بڑھ کر زرش کو اپنے باہوں میں اٹھایا اور چلنے لگا۔ زرش روتے ہوئے اس کے سینے میں چھپ رہی تھی۔ زرش کو پکا یقین تھا کہ اس کا پاؤں ٹوٹ چکا ہے۔ چپ ہو جاؤ نور، اب بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وادان نے اسے کافی نرمی سے دلاسا دیا، لیکن زرش اپنے پیر میں اٹھنے والی بے تحاشا درد کے سامنے کہاں کچھ اور محسوس کر سکتی تھی۔ اچانک چلتے ہوئے وادان کی نظر ایک جمے ہوئے چھوٹے سے تالاب پر پڑی، تو وادان گہرا سانس لے کر اس کی طرف چل دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ طریقہ زرش کے لیے بہت دردناک ثابت ہوگا، مگر اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ وادان نے ایک جگہ پر زرش کو بٹھایا، خود جمے ہوئے اس تالاب کے پاس آ کر محسوس جگہ سے برف توڑنے لگا، جو کہ کچی ہونے کی وجہ سے بآسانی ٹوٹ بھی گئی تھی۔ وادان نے آگے بڑھ کر زرش کے پاؤں سے شوز اور جراب اتاری اور اس کے گلابی چھوٹے سے پاؤں کا معائنہ کرنے لگا۔ شکر ہے زیادہ زور سے نہیں مڑا، بلکہ تم دیکھنا ایک پل میں ٹھیک ہو جائے گا۔ وادان نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کا پاؤں پانی کی طرف بڑھانا چاہا، تو زرش نے فوراً اپنا پاؤں واپس کھینچ لیا اور اسے جھٹکے سے اٹھنے والے درد
پھر سے سیدھا کر رونے لگی۔ نور تم مجھ سے ابھی بھی ناراض ہو؟ والدان کے سوال پر زرش نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گیا، پھر منہ بنا کر اسباب میں سہلایا۔ پھر رات کو میرے ساتھ اتنا چپک کیوں رہی تھی؟ کتنی ہی بار تمہیں خود سے دور کیا میں نے تم، لیکن پھر سے میرے ساتھ ہی چپک رہی تھی۔ والدہ نے نرمی سے اس کا پیر پکڑ کر کہا تو زرش زور زور سے انکار میں سہلانے لگی۔ اسے تو کل رات کے بارے میں بس اتنا ہی یاد تھا کہ وہ بہت زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے والدہ کی جاکٹ میں منہ دے کر اتنا سوچتے ہی زرش نے شرما کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں جان، تم نے تو مجھے کس بھی کیا تھا؟ نہیں، جھوٹ، سراسر جھوٹ، ایسا تو کچھ بھی زرش کو یاد نہیں تھا۔ زرش نے فوراً ہاتھ ہٹا کر والدہ کے چہرے کو دیکھا جو خود بھی دلچسپی سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ یہاں پر والدہ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا تو زرش زور زور سے انکار میں سہلانے لگی۔ اپنی حرکتوں کے بارے میں وہ اس قدر پریشان ہو گئی تھی، اسے تو یہ تک محسوس نہیں ہوا تھا کہ اس کا پاؤں والدہ نے کافی دیر سے ٹھنڈے پانی میں رکھا ہوا تھا۔ پھر جہاں پر والدہ نے اپنے گال پر انگلی رکھی اور پھر یہاں پر والدہ نے انگلی اپنے ہونٹ پر رکھی تو زرش فوراً ہی زور زور سے انکار میں سر ہلانے لگی، مگر تبھی والدہ نے اس کے پاؤں کو پانی میں سے باہر نکال کر ایک جھٹکے سے سیدھا کیا تو زرش سسک کر اس کے سینے سے لگی۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے بالکل بھی پسند نہیں، کبھی بھی بات نہیں کروں گی آپ سے۔ زرش نے یہ الفاظ روتے ہوئے اپنے ذہن میں کہے تھے لیکن انہیں بول نہیں پائی تھی۔ والدہ نے اسے خود سے دور کر کے اسے اس کی جراب تو واپس پہنائی ہی تھی، لیکن اپنی دونوں جرابیں بھی اتار کر اس کے پاؤں میں پہنا دی تھی۔ زرش اب چلنے کے قابل تو ہو چکی تھی، لیکن بہت آہستہ آہستہ اور درد کے ساتھ والدہ اتنا سمجھ گیا تھا کہ اب وہ کل صبح تک ساتھ کو بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ نہیں پائیں گے، اس لیے وہ ایک اور رات اسی سنسان جگہ پر گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈنے لگے۔